اللہ کو ثابت کرنا تو بہت آسان ہے کیونکہ وہ اپنی قدرت سے پہچانا جاتا ہے۔ بھلا اتنے پیچیدہ کائنات کے نظام کا کوئی تو ہے جو خالق ہوگا، بس وہی اللہ ہے۔ اسلام کے علاوہ یہودی اور عیسائی بھی اللہ ہی کے پیروکار تھے، مگر انہوں نے اپنی کتابوں میں تحریفات کو جنم دیا، جس کی وجہ سے وہ اللہ سے دور ہو گئے۔ لیکن اللہ کے وجود سے منکر وہ بھی نہیں۔ یہاں تک کہ ہندو مت میں بھی ایک خدا کے قائل لوگ موجود ہیں۔ اس خدا کو وہ ایشور کہتے ہیں، مگر انہوں نے زمین پر اس کی مورتیاں بنائی ہوئی ہیں اور وہ طرح طرح کے اوتار کو بھی مانتے ہیں۔ یعنی دنیا کے تمام بڑے مذاہب، خاص طور پر اسلام، عیسائیت اور یہودیت، ایک خدا کے ماننے والے ہیں۔ دوسری طرف ملحدین ہیں جو سائنس کو اپنا خدا مانتے ہیں۔ سائنس ان کو بگ بینگ، نظام شمسی اور تاریخی واقعات کے متعلق اپنے نظریات پیش نہ کرتی تو وہ دنیا کے سب سے بے وقوف ترین لوگ ہوتے۔ اس وقت بھی وہ ہر چیز کے پیچھے سائنسی دلائل لاتے ہیں یا پھر آپ سے مانگتے ہیں، حالانکہ اللہ نے خود ہر چیز کی ایک وجہ رکھی ہے اور انسانوں کو دعوت دی ہے کہ وہ اس پر غور و فکر کریں۔ انسان نے غور و فکر شروع کی اور اس وقت اگرچہ سائنس اپنے عروج پہ ہے، پھر بھی اب تک کائنات کا 5% بھی وہ ڈسکور نہیں کر پائی۔ سائنسدانوں نے بگ بینگ کا نظریہ بھی آسمان پر ہونے والے دھماکوں سے ہر روز وجود میں آنے والے بلینز کے حساب سے سولر سسٹمز کو دیکھ کر قائم کیا ہے۔ اتنی ترقی کے باوجود اب تک وہ یہ بھی دریافت نہیں کر پائے کہ اس سیارہ زمین پر سمندر میں پہلا خلیہ امیبا کہاں سے آیا۔ یہاں تک کہ خلا میں موجود 85% حصہ ایسا ہے جسے دور جدید کی ہر طرح کی مشینری دیکھنے سے قاصر ہے۔ سائنس نے اسے ڈارک میٹر کا نام دیا ہے۔ اس ڈارک میٹر میں کیا ہے یا یہ کیسا دکھتا ہے، سائنس آج بھی بے بس ہے اور آنے والی انسانی نسلوں تک یہ نہیں جان پائے گی۔ ابھی تک سائنسدان گریوٹی کے چکروں سے نہیں نکلے تھے کہ ڈارک انرجی نے ایسا الجھایا کہ صدیاں لگ جائیں گی اسے سلجھانے میں، مگر پھر بھی یہ نہیں سلجھا سکیں گے۔ سب سے سادہ اور آسان سا سوال ملحدین سے ہے، بلکہ ان کے دین سائنس کو یہ کھلا چیلنج ہے کہ وہ ایک مکھی جیسا ایک چھوٹا سا جاندار بنا دیں جو کھائے پیے، اپنی نسل بڑھائے اور اپنی مرضی سے ایک عام مکھی کی طرح زندگی گزارے۔ کہاں اتنی بڑی کائنات، کہاں یہ چھوٹی سی مکھی جو اس کا 0.0000000 واں حصہ بھی نہیں ہے، اتنا ہی کر کے دکھا دیں۔ ملحدین قرآن کی چند پیچیدہ آیات کو بار بار سامنے لا کر سادہ لو مسلمانوں سے سوالات کرتے ہیں، جس کا شاید سادہ لو مسلمان ٹھیک طرح سے جواب نہیں دے پاتے، کیونکہ مسلمانوں میں ایک چیز کی کمی رہی ہے، وہ ہے قرآن اور جدید سائنس کے مابین تعلق قائم کرنے کی۔ بس یہیں پہ ملحدین ناچ ناچ کر گھنگرو توڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ عام طور پر ملحدین کے اعتراضات کچھ اس قسم کے ہوتے ہیں: آخرت میں مرد کو 70 حوریں ملیں گی تو عورت کو کیا ملے گا؟ اسلام کہتا ہے کہ وہ جنت میں ان 70 حوروں کی سردار ہوں گی، لیکن ملحدین پھر بھی اعتراض کرتے ہیں کہ وہ اس شوہر کے ساتھ رہنا نہ چاہے، یا وہ کیوں برداشت کرے گی کہ باقی 70 حوروں سے بھی ان کا شوہر جنسی تعلق قائم رکھے۔ بے وقوفی کی انتہا ہے ویسے جب آپ کا یقین یہ ہو کہ انسان کے دل میں ہر طرح کے جذبات اللہ تعالیٰ ڈالتا ہے، تو یہ ماننا انتہائی آسان لگے گا کہ وہ خوشی سے ان 70 حوروں کو بھی برداشت کریں گی اور اپنے شوہر سے بھی بے پناہ محبت کریں گی، کیونکہ وہاں اللہ ہر ایک کو حسین بنائے گا، ہر ایک انسان پیارا لگے گا۔ دوسرا اعتراض ملحدین کرتے ہیں کہ دنیا میں ہر مذہب کا اپنا خدا ہے، ہم کس کس کو مانیں؟ دوستو، میں یقین سے کہتا ہوں، آپ کسی ایک خدا کو ماننے لگ جائیں، یقین کریں اللہ کی طرف آپ خود بخود آ جائیں گے، بشرطے کہ آپ اپنی ریسرچ جاری رکھیں۔ تیسرا اعتراض وہ یہ کرتے ہیں کہ خدا کا بھی کوئی بنانے والا تو ہوگا۔ بھائی اگر اس سوچ میں پڑ جائیں کہ خدا کا بنانے والا کوئی ہے تو پھر اس کا بنانے والا بھی کوئی ہوگا، ایسے ہی آپ کو اس سے بھی پیچھے جانا پڑے گا، لیکن کہاں تک پیچھے جائیں گے؟ اس لیے مان لیں کہ ایک ہی خدا ہے، اور وہ خود کیسے ہے اس کو جاننے سے پہلے اس کی بنائی ہوئی 95% کائنات جو کہ ابھی تک انڈسکورڈ ہے، پہلے اس کو تو جان لیں۔ ملحدین سے آخری بات کہوں گا کہ وہ یہ کہ اللہ پر ایمان اور اسلام لانے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اللہ آپ کے سامنے ہو، ورنہ یہ دنیا امتحان گاہ کیوں کہلائے گی؟ آخرت میں اسی چیز پر تو اللہ نے انعام و کرام رکھا ہے کہ بن دیکھے اس کی قدرت سے ہم نے اس کو پہچان کر اس پر ایمان لانا ہے، اور رہنمائی کے لیے اللہ کے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
ان کی سنت اور قرآن ہمارے لیے مشل راہ ہیں۔ دوستو اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔